پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ ذرائع سے فنڈ حاصل کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں کوئی اور سیاسی مخالفت جماعت نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اکبر ایس بابر سن 2014 میں لے کر آئے تھے۔ اکبر ایس بابر نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکیوں سے بھی فنڈ حاصل کیے ہیں، جس کی پاکستانی قانون اجازت نہیں دیتا۔ ممنوعہ ذرائع سے پارٹی کو ملنے والے فنڈز کا معاملہ انہوں نے 2011 میں پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے سامنے اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ پارٹی کے ایک اور رکن جسٹس وجیہ الدین کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل جائے جو اس کے معاملے کو دیکھے، لیکن اس پر عمران خان کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہونے کی بنا پر وہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں لے کر گئے۔ اکبر ایس بابر کے مطابق امریکہ اور برطانیہ میں جماعت کے لیے وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں سے چندہ اکٹھا کرنے کی غرض سے لمیٹڈ کمپنیز بنائی گئی، جن میں آنے والے فنڈز ممنوعہ ذرائع سے حاصل کیا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ آسٹریلیا اور دیگر ممالک سے بھی ممنوعہ ذریعے سے پارٹی کو فنڈز ملے اور یہ رقم پاکستان تحریک انصاف میں کام کرنے والے کارکنوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی، جبکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بھی ہنڈی کے ذریعے پارٹی کے فنڈز میں رقم بھجوائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں اس درخواست کو لے جانے کا مقصد کسی جماعت پر پابندی لگوانا نہیں اور نہ ہی کسی کی عزت کو اچھالنا ہے۔ اکبر ایس بابر کی طرف سے یہ درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی تو اس پر کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے یہ معاملہ مختلف اوقات میں 6 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جایا گیا اور یہ موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی جماعت کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا اختیار نہیں۔ ایک مرتبہ حکم امتناعی ملنے کے بعد جب عدالت عالیہ نے مزید حکم امتناعی دینے سے انکار کیا، پھر اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار اور مبینہ طور پر اسے کام کرنے سے روکنے کے لیے حکم امتناعی حاصل کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی پارلیمانی سیکرٹری فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ کسی جماعت کو دستیاب قانونی آپشن استعمال کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ حبیب کے مطابق اس وقت پاکستان اور دنیا بھر میں ان کی جماعت کے 40,000 سے زیادہ ڈونرز ہیں جو ان کی جماعت کو چندہ دیتے ہیں۔ ان کے بقول ان تمام ڈونرز کی فہرست الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے کی جا چکی ہے۔ کافی عرصے تک تحریک انصاف کا موقف رہا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک سے جتنے بھی فنڈز اکٹھے کیے ہیں وہ قانون کے مطابق ہیں، لیکن گزشتہ دنوں حکمران جماعت کی جانب سے جو بیان اسکروٹنی کمیٹی کو پیش کیا گیا ہے اس میں یہ موقف اختیار کیا اگر بیرون ملک سے حاصل ہونے والے چندے میں کوئی بے ضابطگی ہوئی بھی تو اس کی ذمہ داری جماعت پر نہیں ہوگی بلکہ اس پر ایجنٹ پر عائد ہوتی ہے جس کی خدمت اس کے لیے تھی۔ تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور نے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اگر ایجنٹس نے پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی غیر ملکی کمپنی یا شخص سے کوئی چندہ حاصل کیا ہے تو اس کی ذمہ داری ان کی جماعت پر نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری ایجنٹ پر ہوگی اور مقامی قانون کے مطابق اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی ایجنٹ نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو رقم اکٹھی کی ہے کیا وہ فنڈز پارٹی کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا تھا کہ پارٹی کے پاس جو بھی فنڈز آتے ہیں ان کا آڈٹ کروایا گیا ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ پی ٹی آئی نے اس الزام کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ممنوعہ ذریعے سے چندہ اکٹھا کیا ہے۔ پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں نے بالخصوص امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ترقی یافتہ ممالک بنا رکھی ہیں جن کے انچارج اس ملک میں مقیم ایسے پاکستانی ہوتے ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہوتی ہے۔ ان ذمہ داران یا ایجنٹس کی تقرری فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ نمائندے ان ملکوں میں موجود دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں یا جن کے پاس ٹائپ 1 ٹائپ کارڈ ہوتا ہے سے اپنی جماعت کے لیے فنڈز اکٹھا کرتے ہیں اور پھر انہیں پاکستان بھجواتے ہیں۔ ان ایجنٹس کو پارٹی کا منشور بھیجا جاتا ہے اور یہ ہدایت بھی دی جاتی ہے کہ پاکستان کے علاوہ کسی غیر ملکی حکومت، شخصیت یا ادارے سے فنڈز کے حاصل نہ کیے جائیں۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر مختلف ادوار میں یہ الزام عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ انہیں فلاں دشمن ملک یا ایسے ممالک مالی معاونت فرما رہے ہیں جس کا پاکستان میں کوئی مفاد ہو، لیکن ملکی تاریخ میں الیکشن کمیشن نے صرف ایک سیاسی جماعت پر پابندی عائد کی ہے جس پر الزام ثابت ہو گیا تھا کہ انہوں نے ممنوعہ ذرائع سے پارٹی چلانے کے لیے فنڈز اکٹھے کیے ہیں۔ یہ جماعت نیشنل عوامی پارٹی تھی۔ نیشنل عوامی پارٹی ایک پروگریسو سیاسی جماعت تھی اور اس کی بنیاد 1958 میں ہوئی۔ اس وقت کے دارالحکومت پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں عبد المجید خان باشانی نے رکھی تھی۔ اس جماعت نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس کے بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کے دور میں اس جماعت پر غداری اور انڈیا سے فنڈز حاصل کرنے کے الزامات عائد ہونے کے بعد اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔
اس کے بعد سے لے کر اب تک کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی عائد نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اکبر ایس بابر کی درخواست کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی فوراً فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات کے لیے مارچ 2018 میں الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ جنرل آف پاکستان اور وزارت خزانہ کا ایک نمائندہ بھی اس اسکروٹنی کمیٹی کا حصہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممنوعہ فوراً فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکمران جماعت نے انتخابی ادارے سے 31 کروڑ سے زائد کی رقم خفیہ رکھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کی طرف سے درجنوں اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے گئے۔ الیکشن کمیشن اپنی اسکروٹنی کمیٹی کی اس رپورٹ پر سماعت کرے گا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں جاری ہونے والی الیکشن کمیشن کی 3 رکنی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن میں احتیاط سے متعلق غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے چند افراد کے علاوہ فوراً فنڈنگ کے مکمل ذرائع ظاہر نہیں کیے، جس کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی اس پر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے قاصر ہے۔ رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کو یورپی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان، سنگاپور، ہانگ کانگ، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ، فن لینڈ سمیت دیگر ممالک سے بھی فنڈ موصول ہوئے۔ کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کو نیوزی لینڈ سے موصول ہونے والے فنڈز تک اسکروٹنی کمیٹی کو رسائی نہیں دی گئی۔ اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق جب تحریک انصاف سمیت فریقین کی طرف سے مکمل ڈیٹا تک رسائی سے متعلق تعاون نہیں کیا گیا تو پھر کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی اجازت سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان کے دیگر بینکوں سے 2009 سے 2013 کی ریکارڈ تک رسائی حاصل کی اور یوں یہ رپورٹ مرتب کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کے جماعت کے 65 اکاؤنٹس ہیں اور سال 2008، 2009 اور 12-13 میں تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے سامنے 1 ارب 33 کروڑ روپے کے احتیاط ظاہر کیے۔ اسٹیٹ بینک کے بینک اسٹیٹمنٹ سے ظاہر ہوا کہ پی ٹی آئی کو 1 ارب 64 کروڑ روپے کے احتیاط موصول ہوئے۔ تحریک انصاف نے 31 کروڑ سے زائد کی رقم خفیہ رکھی۔ ایس بابر نے الزام عائد کیا کہ 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالر پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے اور تحریک انصاف نے یہ بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھے۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے 96 سماعتیں کی اور پھر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تحریک انصاف 6 برس میں ممنوعہ فوراً فنڈنگ کے خلاف مکمل ثبوت دینے میں ناکام رہی ہے۔ تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی کی اس رپورٹ کو حقائق سے منافی قرار دیا ہے۔ عمران خان نے اپنے جلسوں میں بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس کو استعمال کیا جائے گا اور یوں ان کی جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے اس خدشے سے یہ بحث ضرور چھڑ گئی ہے کہ تحریک انصاف کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے اب کیا ایک عوامی رد عمل دیکھنے کو آئے گا، اور اب اگر اس جماعت پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے تو پھر ایسے میں اس فیصلے کے خود تحریک انصاف، عمران خان اور ملکی سیاسی منظرنامے پر اثرات مرتب ہوں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ایسا فیصلہ ملک میں افراتفری کا باعث بن سکتا ہے۔ سہیل وڈائچ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف پر ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کرنے کے الزامات ثابت ہو گئے، اس کے ملکی سیاست پر بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگی تو پھر ملک میں افراتفری پھیلنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں پر الزامات لگتے رہے ہیں جس کا مقصد سیاسی جماعتوں کو بدنام کرنا اور جمہوریت کو کمزور رکھنا تھا۔ سہیل وڈائچ کا کہنا تھا کہ جس طرح سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے سوئس اکاؤنٹس کا پتہ چلا اور اس کے بعد پھر بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لندن میں فلیٹس اور بینک اکاؤنٹس کو ان جماعتوں کی عوام میں ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا اسی طرح اب تحریک انصاف جو کہ ملک کی تیسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے۔